سود اور بیاج کا کھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اور ہلاک کرنے والا اور جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ شیخ صاحب، بینک میں اکاؤنٹ تو ہم سب نے کھولا ہے، اور بینک میں ہر 4 مہینے پہ 3 مہینے پہ بینک کی پاس بک پہ لکھا رہتا ہے 1000 روپے پہ اتنا انٹرسٹ آپ کو ملا، 1 لاکھ میں اتنا انٹرسٹ ملا۔ انٹرسٹ تو مل رہا ہے، بیاج تو مل رہا ہے، اس کا کیا کریں؟ کچھ علماء نے فتویٰ دیا، بینک کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا بیاج کا، اس سے لیٹرین بنوا لو، اس سے راستہ بنوا لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ بھائی لیٹرین بھی تو ہماری ضرورت کی چیز ہے، راستہ بھی تو ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ جب بیاج کا پیسہ حرام ہے، ہم اس سے راستہ نہیں بنوا سکتے، اس سے لیٹرین نہیں بنوا سکتے۔ کچھ علماء نے کہا اس پیسے کو چھوڑ دو اکاؤنٹ میں، ہم نے 1 لاکھ جمع کیا، ہمارا 1 لاکھ روپیہ، ہمارا جو مول دھن ہے، جو اصل رقم ہے وہ ہمارا ہے، باقی جو انٹرسٹ آ رہا ہے آنے دو، وہ ہمارا پیسہ ہے نہیں، تو ہم اس کے بارے میں سوچے ہی کیوں؟ مگر یہ چیز اتنی آسان تو نہیں ہے۔ ہم نے بینک میں 1 لاکھ جمع کیا، 1 سال کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں 1,05,000 ہے، ہم آنکھ موت لے کہ بھائی 5,000 ہمارا نہیں ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے پیسہ، ہم جب چاہے تب نکال سکتے ہیں، تو ہم یہ کہہ کر کے چھوڑ نہیں سکتے وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اگر ہم بینک میں چھوڑے رہیں گے تو بینک اس سے اور پیسہ کمائے گا، تو بینک تو استعمال کر رہا ہے، بینک اس پر اور لوگوں کو لون دے رہا ہے، بیاج کما رہا ہے، تو ہمارے پیسے سے بیاج کما رہا ہے، تو اس پیسے کا ہم کیا کریں؟ اس بارے میں جو مناسب فتویٰ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کو ہم نکالیں گے، اپنے یوز میں نہیں لائیں گے۔ ہمارے لیے حرام ہے وہ پیسہ، بیاج کا پیسہ حرام ہے، مدرسے میں نہیں دیں گے، حرام ہے، مسجد میں نہیں دیں گے، حرام ہے۔ اس کو کسی غریب، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، دوا علاج کے لیے کسی کو ضرورت ہے، کوئی بے قصور جیل میں سڑ رہا ہے، اس کے کیس کے لیے ضرورت ہے، وہاں ہم وہ پیسہ دیں گے۔ اب اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہے جب بیاج کا پیسہ ہے ہم نہیں استعمال کر سکتے، اس کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ تو بھائی میں بتا رہا ہوں کیسے جائز ہو گیا۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتا ہے۔ اس غریب آدمی نے عبدالغفار صاحب کو دعوت دی کہ مولانا میرے گھر پہ آپ کی ایک دن دعوت ہے۔ وہ غریب آدمی ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، اس نے دعوت دی یا اس نے مجھے کوئی تحفہ دیا، وہ تحفہ میرے لیے جائز کہ ناجائز؟ جائز ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، میرے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ملکیت چینج ہو گئی تو اب وہ حکم نہیں رہا، اس کے لیے وہ زکوٰۃ تھی، میرے لیے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بیاج کی رقم ہمارے لیے بیاج تھی، ہم نے بطور مدد اس کو دے دیا، اس کے لیے استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ مگر ہاں یہاں یہ بات یاد رہے، اس کے اوپر کوئی ثواب کی امید نہیں رکھنا چاہیے، اس پر نہ کوئی ثواب ملے گا، بس مقصد یہ ہے کہ وہ پیسہ ویسٹ نہ ہو، وہ پیسہ ضائع نہ ہو، پیسہ استعمال ہو جائے۔ تو بیاج کا کھانا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، بیاج کھانے والے پر اللہ کی لعنت، بیاج کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، وکاتبہ، بیاج کی گواہی لکھنے والے پر، وشاہدہ، اور بیاج کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا سب برابر ہیں، بیاج کا لینے دینے والا دونوں برابر ہیں۔ ہمارے یہاں اتنے بے غیرت ہو گئے، آج کتنے مسلمان ہیں بیاج پر دوسرے مسلمان بھائی کو قرضہ دیتے ہیں، چند پیسے کے لیے، چند ٹکے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو وہ بیاج پر پیسہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اتنا بڑا گناہ ہے یہ بیاج کھانا اور کمانا، اللہ نے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر اس کو قرار دیا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔